الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. محترم حاضرین جمعہ اور خواتین اسلام، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی بیان ہو. انگنت و بے شمار درود و سلام کا تحفہ ہو نبی آخر الزماں سرور کونین احمد مجتبیٰ امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے اسلام جیسی عظیم نعمت ہم تک پہنچی صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات، دنیا کی زندگی جو ہے یہ نہایت قیمتی اور عارضی ہے. قیمتی اس بنا پر کہ اس دنیا کے اندر جو کچھ کر کے جائیں گے اسی کے بیس پر، اسی کے حساب سے آخرت والے دن ہمارا فیصلہ ہوگا کہ ہمیں جنت میں رہنا ہے کہ جہنم میں. تو یہ دنیا کی زندگی بڑی قیمتی. عارضی اس لیے کہ پتہ نہیں کہ کب بلاوا آ جائے، کب وقت مقررہ آ جائے اور ہم کو جانا پڑے. اسی لیے قیمتی بھی ہے اور عارضی بھی ہے. بس سب کو پتہ ہے کہ رہنا ہے اور جانا ہے، کب تک رہنا ہے یہ بھی نہیں پتہ ہے. تو قیمتی بھی ہے دنیا کی زندگی اور عارضی بھی ہے دنیا کی زندگی. اس لیے اس دنیا کے اندر ہمیں بہت سوچ سمجھ کر رہنا چاہیے. ہر اس گناہ سے بچ کر رہنا چاہیے جس سے ہماری آخرت مشکل میں پڑ جائے. ہر اس گناہ سے بچ کر رہنا چاہیے. آج کے خطبے میں ایک سنگین گناہ کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں. انشاءاللہ اللہ مجھے سیدھی سچی بات کہنے والا بنائے. اور وہ گناہ ایسا گناہ ہے کہ جس میں پورا سماج کا اکثر حصہ ملوث ہے. اس گناہ کو اس انداز سے آج ہم لوگ کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے وہ گناہ ہی نہیں ہو. اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. نہ کرنے والے، کہنے والے، نہ سننے والے لائٹ لے لیتے ہیں، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. بلکہ کبھی کبھار اس گناہ کو تو بطور فیشن بھی استعمال کیا جاتا ہے. اس گناہ کے واسطے باقاعدہ رشتے بنا لیے گئے ہیں کہ بھئی یہ رشتے میں چلتا آئیے. وہ گناہ کیا ہے؟ گالی دینا. ہاں، وہ گناہ کیا ہے؟ گالی دینا. سالہ ہے، سالی ہے، بنتا ہے کہہ سکتے ہیں، یعنی وہ ایک رشتہ بنا لیے جیسے کہ وہ اسی کے واسطے ہے. اور کتنے سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، مگر ہر 2-3 لفظ کے بعد کچھ نہ کچھ ایسا نکلتا ہی رہتا ہے ان کی زبان سے. کسی کا تذکرہ کریں گے وہ فلاں صاحب، تو ایسا بول کر کے تذکرہ کریں گے. یہ ایک عام سی بات ہمارے معاشرے کی ہو گئی ہے.
حالانکہ یہ گناہ ایک سنگین گناہ ہے، گالی دینا ایک سنگین گناہ ہے۔ اور جان لیجئے گالی کس کو کہتے ہیں؟ گالی ہر اس بیہودہ اور گندی بات کو کہتے ہیں جس سے کسی کی عزت پر آنچ اور حرف آتا ہو، ہر اس گندی بات کو کہتے ہیں جس کی عزت، یعنی جس کے کہنے سے، اس لفظ سے کسی کی عزت پر حرف اور آنچ آتا ہو، وہ کیا ہے؟ گالی ہے۔ گالی عام طور سے جو دیتے ہیں بیہودہ بودہ، صرف اسی کو گالی نہیں کہتے ہیں۔ کوئی بھی لفظ آپ ایسا استعمال کریں جس سے کسی کی عزت پر حرف اور آنچ آئے، وہ گالی ہے، وہ غلط ہے، اس کو نہیں کہنا۔ لان تان کرنا، کسی کو خاندان کا نام لے کر تیرا خاندان ایسا تو ایسا تو ایسا، پورا اس طریقے سے گفتگو کرنا، یہ سب غلط ہے۔ آج بڑے بڑے شریف کہے جانے والے لوگ، پڑھے لکھے لوگ، بہت سارے لوگ بہترین لباس پہنے ہوئے ہیں، مہذب دکھائی دے رہے ہیں، مگر زبان ان کی گالیوں سے بھری ہوئی رہتی ہے۔ جب بھی بولیں گے زبان سے گالی نکلے گی نہیں، کچھ نہ کچھ تو نکلے گا ہی نکلے گا، سنبھالتے ہی نہیں۔ اللہ کے بندو، جس طرح شراب پینا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، ایسے گالی دینا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ جس طریقے سے دنیا کے اندر سود کا کاروبار کرنے والا، سودی لین دین کرنے والا، سود کھانے والا آخرت والے دن مشکل میں پڑ جائے گا، ایسی ہی گالی دینے والا بھی مشکل میں پڑ جائے گا۔ تو جیسے شراب سے بچتے ہو، جیسے سود سے بچنے کی کوشش کرتے ہو، ایسے ہی گالی سے بھی بچنے کی کوشش کرو۔ ویسے ہی گناہ یہ بھی ہے، گالی دینا بھی۔ معاشرے میں کوئی چیز عام ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی برائی ختم ہو جاتی، وہ برائی برائی ہی رہتی ہے، چاہے اس کو لوگ کتنا کامن کر لیں، کتنا عام کر لیں، غلط تو غلط ہی رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سارے لوگ جب اسلام قبول کرنے کے لیے آتے ہیں نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری باتوں کا جہاں عہد لیتے کہ وعدہ کرو ایسا نہیں کرو گے، اس میں ایک بات کا اور بھی وعدہ لیتے، کہتے وَلَا تَسُبَّنَّ أَحَدًا، دیکھو کبھی گالی نہیں دینا، اس بات کا بھی وعدہ کرو، کبھی گالی نہیں دینا، زبان سے برا بھلا لفظ نہیں نکالنا، اس بات کا بھی وعدہ کرو کہ ہرگز گالی نہیں دو گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت ساری چیزوں کا نام لے کر کے کہا، ان کو گالی مت دو، اس چیز کو گالی مت دو، اس چیز کو گالی مت دو۔ تقریباً 11-12 چیزیں آج میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر کے کہا اس چیز کو گالی مت دو۔ اب گالی کا مطلب جو ہمارے سماج میں عام ہے، صرف اسی کو گالی نہیں کہتے، برے طور سے تذکرہ کرنا گالی ہے، کسی بھی چیز کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر کہا فلاں چیز کو، فلاں چیز کو، فلاں چیز کو۔ کچھ مثالیں میں دوں، 12-13 مثالیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے زمانے کو گالی مت دو۔ سمجھ رہے ہیں؟ زمانہ، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا زمانہ بہت برا ہو گیا ہے، غلط، یہ نہیں کہنا ہے۔ ہاں یہ باتیں آپ لوگوں کے لیے بہت کامن دکھ رہی ہوں گی، یعنی یہ تو عام سی بات ہے، سمجھو اس چیز کو، عمل کرو اس چیز پر، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی سمجھنے کی کوشش کرو۔ اسلام صرف بڑی بڑی باتوں کے سمجھنے کا نام نہیں، بلکہ چھوٹی سے لے کر بڑی باتیں، تمام باتوں کے سمجھنے کا نام اسلام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے زمانے کو برا نہ کہو۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا زمانہ بڑا خراب ہو گیا ہے، جبکہ حدیث سنو، زمانہ کیا ہے؟ حدیث قدسی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے، وہ زمانے کو برا کہتا ہے، حالانکہ زمانہ میں ہوں، دن اور رات کو تبدیل کرنے والا میں ہوں۔ اگر زمانے کو گالی دیتا ہے آدم کا بیٹا تو وہ مجھے گالی دیتا ہے۔ کتنی بڑی چیز ہے، سمجھنے والی بات ہے نا۔ زمانہ بڑا غلط ہو گیا، یعنی اب زمانہ کون ہے؟ زمانے کو الٹنے پلٹنے والا، تبدیل کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ آپ اللہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ سمجھو میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں، باتیں چھوٹی لگ رہی ہیں لیکن بہت بڑی ہیں، بہت بڑا گناہ کر رہے ہو۔ اسی طریقے سے ہوا کو گالی مت دو۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ الفاظ ہم لوگ موسم کے بارے میں کہہ دیتے ہیں، ہے نا، تنگ آ کر جس طریقے سے اپنی اولاد کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں، ایسے بہت ساری چیزوں کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں، کبھی ہوا کو، کبھی بارش کو۔
تنگ آ کر چڑچڑاپن آ کر کے ایسا نہیں ایسا ایسا نہیں ایسا کچھ نہ کچھ تو بول دیتے ہیں، وہ بھی نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو داؤد کی، وَلَا تَسُبُّوا الرِّيحَ، تسبو کا لفظ استعمال کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہوا کو گالی مت دو، ہوا کو برا بھلا مت دو، ہوا کو بھی گالی مت دو۔ اسی طریقے سے نمبر 3، بخار کو گالی مت دو۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے بخار کو کون، گالی کا مطلب وہی جو عام طور سے رائج میں لفظ نہیں ادا کر سکتا زبان سے، عام طور سے لوگ جس طرح گالی دیتے ہیں، بخار کو ایسا کون گالی دیتا ہے؟ بخار کو برا بھلا کہنا وہ گالی دینا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے واسطے ایک جگہ گئے، اب جس کے پاس گئے ان کو بخار تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیسے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ برا کرے بخار کا، اس کا تنگ آ گئی ہیں، لیڈیز تھیں پریشان ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وَلَا تَسُبِّ الْحُمَّى، حمہ مانے بخار، بخار کو برا بھلا مت کہو، بخار کو غلط مت کہو، یہ تمہارے گناہوں کو ایسے جھاڑ دیتا ہے بخار جیسے کہ زنگ آلود لوہا ہو نا، بھٹی کی آگ جس طریقے سے لوہے کے زنگ کو دور کر دیتی ہے، ایسے ہی بخار تمہارے گناہوں کو دور کر دیتا ہے، اس کو برا بھلا مت کہو۔ اسی طریقے سے نمبر 4، جانور یا پرندوں کو بھی گالی مت دو۔ جانور ہیں، پرندے ہیں، آپ جو ہے کسی جانور سے پریشان ہے، کتا بار بار جو ہے آپ کو پریشان کر رہا محلے کا، بلی بار بار گھر میں آ کر ٹالر کر دے رہی ہے، کچھ کر دے رہی، اس کو بھی کوئی ایسا لفظ مت کہو کہ جو غلط ہو، سننے میں غلط محسوس ہو، ہے نا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہو نہیں یہ کتا دیکھو بہت پریشان کر رہا، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن کچھ ایسا لفظ ادا کرنا زبان سے جو نہیں ادا کرنا چاہیے، وہ الفاظ استعمال ہی مت کرو، جانوروں کے لیے بھی، پرندوں کے لیے بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حدیث کے اندر یہاں تک فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے، وَلَا تَسُبُّوا الدِّيكَ فَإِنَّهُ يُوقِظُ لِلصَّلَاةِ، مرغے کو گالی مت دو، برا بھلا مت کہو، کیونکہ وہ نماز کے لیے جگاتا ہے۔ آج ہمارے پاس موبائل ہے، گھڑیاں ہیں، ہم لوگ الارم لگا دیے اٹھ گئے۔ پہلے یہ جو ایسے رہتے تھے مرغے وغیرہ، آپ دیکھیے آج بھی وہ لوگ صبح صبح بانگ دیتے ہیں، ہے نا، فجر کے وقت ہی لوگ بیدار ہو جاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو گالی مت دو کیونکہ یہ نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ سواری کو گالی مت دو، اب وہ سواری چاہے پہلے زمانے والی رہی ہو، اونٹوں والی، گھوڑوں والی، یا آج کی بائک ہو، کار ہو، کوئی بھی سواری، آدمی تنگ آ گیا، بار بار کام پڑ جا رہا، بار بار کام نکل جا رہا ہے، کبھی یہ ہو جا رہا ہے، کبھی یہ ہو جا رہا ہے گاڑی کے اندر، لوگ یہ گاڑی تو جب سے آئی ہے نا میرا دماغ خراب کر دی، چلو یہ یہاں تک اگر بولے تو ٹھیک ہے، اس سے بھی برا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ میرا ایسا ہو گیا تو میرا ویسا ہو گیا، جب سے یہ گاڑی آ گئی پریشان ہو گیا، غلط لفظ استعمال کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک مرتبہ ایک شخص اپنے اس کے پاس سواری اونٹ تھی، اونٹ تھا اس کے پاس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلکہ اس نے اپنی اونٹنی کو لان تان کیا، اپنی اونٹنی کو لان تان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، تم اس کو برا بھلا بولے نا، اس کو غلط بولے نا، لان تان کیے، اونٹنی کو چھوڑو، اس پر سواری مت کرو۔ اب یہ لعنت کی گئی ہے، اس میں تیرے لیے کوئی خیر نہیں ہے، کوئی برکت نہیں ہے، چھوڑ دو اپنے اونٹ کو، اس لیے کہ تمہارے لان تان کرنے کی وجہ سے اللہ نے برکت کو کھینچ لیا۔ اس سے لان تان کا مطلب اللہ کی رحمت سے دوری، ہر چیز اللہ کی رحمت کے سائے میں رہے تب برکت ہوتی ہے۔ آپ نے جب کسی چیز کو لان تان کر دیا، برا بھلا کہہ دیا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ اس سے برکت ختم ہو گئی، اب آپ کے لیے وہ اور ڈینجر ہو گئی ہے۔ ہاں، تو بائک کو کبھی ایسا مت کہو، گاڑیوں کا ایسا مت کہو، ورنہ پھر چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اونٹ کو کہا کہ چھوڑو، جان دو اس کو، کہیں کو برا بھلا بولے اونٹ کو، تو ایسا بھی نہیں کر سکتے۔ اچھا، کوئی گنہگار شخص ہے اس کو بھی گالی مت دو، اس کو بھی برا بھلا مت دو۔ گنہگار شخص کتنا بھی گنہگار ہے، آپ گنہگار کو سمجھاؤ، اس کی ہدایت کے لیے دعا کرو، لیکن اس کو برا بھلا، اس کو گالی گلوچ، اس کو شرمندگی اس حساب سے مت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ کیا ہوا، ایک شرابی، اس کو پکڑ کر لایا گیا، اس کو کوڑے مارے گئے۔ شرابی کو اسلام کا کیا ہے رولز، کوڑے مارے جائیں۔ اچھا، کوڑے مارے گئے، اس میں سے ایک صحابی جو ہے بول دیے اخزاک اللہ، اللہ اس کو ذلیل کرے، یعنی کوڑے کھا کر کے اب تو کم سے کم سدھر جانا، شراب پیتا ہے،
تو کہا غصے سے اخزاک اللہ، اللہ اس کو ذلیل کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کہا نہیں، غلط بات، ایسا مت کرو، ایسا کہہ کر تم شیطان کو خوش کر رہے ہو، تم اس کو ذلیل کر کے، ذلیل کی بددعا دے کر کے تم شیطان کو خوش کر رہے ہو۔ شیطان تو یہی چاہتا نا کہ سب لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں، سب جانبی بن جائیں، تم بددعا دے کر کے اس کو اللہ کی رحمت سے دور کر رہے ہو۔ ایسا مت کرو، شیطان کو خوش مت کرو۔ اب سوچئے، ایک گنہگار شخص ہے، آپ جان رہے ہیں کہ یہ گناہ کر رہا ہے، مگر اس کو گالی گلوچ کرنا نہیں کر سکتے، اس کو سمجھا سکتے ہیں سختی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، اس کے واسطے ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں، مگر آپ ایسے الفاظ استعمال کریں کہ بس گننا شروع کر دیں اس کو تو گالی سے سدھر جائے، تو ایسا نہیں ہے اسلام کے اندر، گالیاں دے کر کسی کو سدھارنا نہیں۔ اچھا، نوکر کو بھی گالی مت دو۔ اچھا، دکانوں پر آپ دیکھیں کتنے سارے لوگ ایسے ہیں کہ نوکروں کو گالی دینا ایک عام سی بات ہے، اور مائنڈ بھی سیٹ ہو گیا ہے، جب تک گالی مت دو تب تک سنتا نہیں ہے، اس لیے گالی دینا پڑتا ہے۔ آپ گالی دیے، وہ سن رہا ہے، مگر آپ کی زبان تو خراب ہو گئی نا، آپ گنہگار تو ہو گئے نا، تو چند فائدے کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر دینا کہاں کی عقل مندی ہے؟ یہ کون سی ہوشیاری ہے کہ گالی دے کر کے کام کروانا، کہ گالی جب تک مت دو تب تک سنتا نہیں، اس لیے گالی دینا پڑتا ہے۔ تو نوکروں کو بھی گالی نہیں دینا ہے۔ ایک شخص، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے، اپنے ملازم کو، اپنے غلام کو، نوکر کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ درا بھائی، لگتا ہے کہ تجھ میں ابھی بھی جاہلیت موجود ہے، تو نے اسلام تو قبول کر لیا لیکن جاہلیت یعنی اسلام سے پہلے والی حالت ابھی بھی تیرے اندر موجود ہے، اس لیے کہ تو جان لے بےہودگی کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بےہودگی کا، فحش باتوں کا، غلط باتوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ابھی بھی تیری زبان وہی بےہودگی اگل رہی ہے، ابھی تو اپنے نوکر کو برا بھلا کہہ رہا ہے، گالی گلوچ کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ جاہلیت ابھی تیرے اندر سے گئی نہیں ہے، ابھی تو مکمل اسلام میں داخل نہیں ہوا۔ سختی سے منع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی طریقے سے 8ویں بات، بیوی کو گالی دینا، اللہ اکبر، جس کے ساتھ آدمی زندگی گزارتا ہے نا، اتنا اونچا مقام ہے، جو زندگی کی ساتھی ہے، لوگ اس کو بھی گالیاں دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ معاشرے میں، سماج میں ایسے ہوتے ہیں، الگ سوچ کے ہوتے ہیں، روب و دبدبا کے لیے گالی دیتے ہیں بیوی۔ اب جو لوگ شریف ہیں، الحمدللہ اچھے، وہ لوگ سوچتے ہوں گے ایسا کیسا ہوتا ہوگا، آپ نہیں دیتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، آپ لائق تحسین ہیں، آپ اچھے ہیں الحمدللہ کہ گالی گلوچ نہیں کرتے ہیں، ورنہ کتنے سارے لوگ ایسے ہیں اپنی بیویوں کو گالی دیتے ہیں، بیوی کو برا بھلا کہتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے، اپنی بیوی کے چہرے پر مت مارو، نہ اسے گالی دو، اگر کبھی مارنے کی ضرورت پڑ جائے اصلاح کے واسطے تو وہ بھی تھوڑا مارنا ہے اور چہرے پر نہیں مارنا ہے، اور ہم لوگ تو بس بات کرتے کرتے اچانک جڑ دیتے، دڑا ایک لگا دیتے، حالانکہ ہم مسلمان ہیں، ہے نہیں؟ سمجھنا چاہیے ہر چیز، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو دکھ رہی ہیں کہ بڑی معمولی سی باتیں، لیکن یہی باتیں کہیں آخرت والے دن ہمارے لیے پریشانی کا سبب نہ بن جائیں، یہی باتیں ہمیں جنت میں جانے سے روک نہ دیں، یہ سوچنا چاہیے، کیونکہ ذرہ ذرہ مل کر کے ہی بڑا پتھر بنتا ہے، اور پھر پتھر سے پہاڑ بنتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ مل کر کے، جس کو ہم چھوٹا چھوٹا سمجھتے ہیں، یہ گناہ مل کر کے بڑا پہاڑ نہ بن جائیں اور ہمارے سامنے قیامت کے دن آ کر کے ٹھہر جائیں اور ہم جنت میں نہ جا سکیں۔ اسی لیے ہمیں سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، مرے ہوئے شخص کو بھی گالی مت دو، مرا ہوا شخص چاہے کتنا ہی گنہگار کیوں نہ رہا ہو، کتنا غلط کیوں نہ رہا ہو، اس کو گالی مت دو، مر گیا، اب جو اس کے لائق تھا، جس چیز کا وہ مستحق تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کو ملے گا۔ اس کو گالی دے کر کے اپنی زبان کیوں خراب کرنا، اس کو برا بھلا کہہ کر اپنی زبان کیوں خراب کرنا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث، وَلَا تَسُبُّ الْأَمْوَاتِ، مرے ہوئے شخص کو گالی مت دو۔ اب یہاں ایک چیز سمجھنے کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جو رحمت سے دوری کی ہے، ابو لہب کی جو وہاں برائی بیان کی، وہ اسی لیے تاکہ لوگ سدھریں اور ایسا نہ کریں، کبھی ایسا نہ کریں، اسی لیے اللہ نے وہاں پر تذکرہ کیا ہے نا، اس لیے تذکرہ، کوئی یہ نہ سوچے کہ دلیل مل رہی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تو ہم بھی جتنے مرے لوگ ہیں سب کو برا بھلا کہیں گے،
صرف اصلاح کے لیے، کسی کی اصلاح کے لیے کسی کا تذکرہ کرنا، فلاں شخص تھا اتنا غلط تھا دیکھو اس لیے اس کا انجام یہ ہوا، اس طرح تذکرہ کرنا چاہیے۔ ماں باپ کو گالی مت دو، اللہ اکبر۔ کتنے سارے لوگ اس بات کو سمجھنے کے لیے سوچ رہے ہوں گے کہ ماں باپ کو گالی دینا، کوئی ماں باپ کو نہیں گالی دیتا ہے، بڑی اچھی بات ہے، گالی دینا بھی نہیں چاہیے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، وہاں کیسے گالی چلے گی؟ گالی نہیں دینا چاہیے، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو گالی کا سبب بنتے ہیں۔ صحابہ کرام نے بھی حیرت سے پوچھا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری کی حدیث کہ اپنے ماں باپ کو گالی مت دو، تو صحابہ کرام نے پوچھا، وہ صحابہ کرام جو دین پر اتنا عمل کرتے تھے، اپنے ماں باپ کی اتنی عزت کرتے تھے، غیر مسلم ہو پھر بھی عزت دیتے تھے، وہ صحابہ کرام بھلا گالی کیوں دیں گے؟ اگر ماں باپ سے اونچی آواز سے گفتگو کر لیے تو فوراً جا کر صدقہ کرتے تھے، معافی مانگتے تھے، توبہ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ اپنے امی ابو سے زور سے بات کر لیا میں، اتنا ادب کرنے والے جب یہ بات سنے اپنے ماں باپ کو گالی مت دو، سوال کر بیٹھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں باپ کو کوئی گالی کیسے دے سکتا ہے؟ اپنے والدین کو کیسے کوئی گالی دے سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی اور کے ماں باپ کو گالی دو گے تو بدلے میں تمہارے ماں باپ کو گالی نہیں دے گا؟ تو گالی دینے کا سبب کون بنا؟ تم ہی بنے نا اپنے ماں باپ کے۔ اگر تم کسی کے ماں باپ کو گالی نہیں دیتے تو پھر بدلے میں وہ تمہارے ماں باپ کو گالی نہیں دیتا، تم کسی اور کے ماں باپ کو گالی دو گے تو بدلے میں تمہارے ماں باپ کو گالی ملے گی نا۔ تم وجہ بنے اپنے ماں باپ کی گالی کا، اسی لیے تم نے اپنے ماں باپ کو گالی دی۔ ایسا بھی مت کرو، کبھی بھی مت کرو۔ اچھا ایک اور بات، 11ویں بات، شیطان کو بھی گالی نہ دو۔ سوچیے، یہاں تو ہم دھڑلے سے گالی دیتے ہیں، ہاں وہ رشتے میں وہ سالے صاحب چلتا اتنا، ارے ہم بچپن کے وہ ہیں، چلتا اتنا، ہم بول دیے تو چل جاتا ہے نا، رشتے بنا لیے گالی دینے والے۔ اور یہاں شیطان کو بھی گالی نہ دو۔ صحیحہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَسُبُّ الشَّيْطَانَ وَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِن شُرُورِهِ، شیطان کو گالی مت دو بلکہ اس کے شر سے، اس کی برائی سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت مانگو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ نہیں کہ اب شیطان پر غصہ آ گیا، شیطان نے ایسا کروا دیا آپ سے تو لے شیطان کو برا بھلا تو گالی گلوچ تو ایسا تو ویسا پورا گننا شروع کر دو، ہے نا، شیطان ہے نا اس کو گالی دے سکتے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ شیطان سے بچنا چاہتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، راستہ آپ کو بتایا گیا ہے، نہ کہ آپ شیطان کو گالی گلوچ دینا شروع کر دیں گے۔ تو جب شیطان کو گالی نہیں دے سکتے ہیں اللہ کے بندو، تو پھر بھلا اپنے بھائی کو، ایک انسان کو کیسے گالی دے سکتے؟ میں آپ کو بتاؤں، کسی دوسرے کے معبود کو، ہم اللہ کے ماننے والے ہیں نا، ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ کو سجدہ کرنے والے، ہم کلمے کے اندر کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، نہیں ہے معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے، سارے معبودوں کا انکار کرتے ہیں، لیکن کسی اور کے معبود کو کوئی شخص پوج رہا ہے، اس کو سمجھائیے، اس کے ہدایت کے لیے دعا کیجئے، لیکن اس کے معبود کو آپ گالی دو، وہ شخص جس کی پوجا کرتا ہے، پرستش کرتا ہے، غلط مان رہا ہے، غلط معبود بنائے ہوئے ہے، جس کی وہ پوجا پرستش کرتا ہے، اس کو آپ غلط کہو، غلط کا مطلب گالی دو، گالی گلوچ کرو کسی اور کے معبود کو، وہ بھی اسلام کے اندر منع کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے، دیکھیے قرآن مجید کی آیت ہے، میں نے شروع میں وہ آیت پڑھی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے سورۃ الانعام کی آیت 108 میں ارشاد فرمایا، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 108، اللہ نے فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور تم نہ گالیاں دو ان لوگوں کو جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، اللہ کے علاوہ جن دوسروں کو لوگ پکار رہے ہیں ان کو بھی تم گالی مت دو، بس وہ اللہ کو گالیاں دیں گے جہالت کی وجہ سے دشمنی کرتے ہوئے، تم ان کے معبود کو گالیاں دو گے تو بدلے میں وہ اللہ کو گالیاں دیں گے، اسی لیے ان کے معبود کو بھی گالیاں مت دو، آپ ہدایت کی دعا کرو، ان کو سمجھاؤ، وہ سب کر سکتے ہو، لیکن گالی دینا یہ اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اچھا آخر میں چند کچھ خاص باتیں میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ گالی دینا اتنا سنگین جرم کیوں ہے، اتنا منع کیا گیا، اس کو غلط مت کہو، اس کو غلط مت کہو، یہ غلط مت کہو، کیوں اتنا سنگین جرم ہے؟ سمجھو اس چیز کو، دیکھو نمبر 1،
جو شخص گالی گلوچ کرتا ہے نا، ایسے شخص کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اسلام سے اس کو نکال دیا گیا ہے، یعنی وہ اچھا مسلمان ہے ہی نہیں، اس لسٹ سے نکالا گیا ہے. حدیث سنیے، حدیث کیا ہے؟ مسند احمد کی، ان الفحش والتفاحش لیس من الاسلام فی شیء. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک بےہودگی بکنے والا، گالی گلوچ کرنے والا، یہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں. جو شخص گالی گلوچ کرتا ہے اسلام سے اس کا تعلق نہیں، یہ نبی نے فرمایا، نبی نے کہا. اور دوسری بات، ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا جو گالی گلوچ کرتا ہے. جس کی زبان پر گالی گلوچ چڑھی ہوئی ہو، ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا. حدیث سنو، ایاکم والفحش والتفاحش فإن اللہ لا يحب الفاحش المتفاحش. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچو بےہودگی بکنے سے، گالی گلوچ بکنے سے، اس لیے کہ فإن اللہ لا يحب الفاحش المتفاحش. اللہ تعالیٰ کسی بےہودگی بکنے والے کو اور گالی گلوچ کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے، محبت نہیں کرتا. جو گالی گلوچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت نہیں کرتا. جہاں گالی ہوتی ہے وہیں گولی ہوتی ہے، وہیں لڑائی ہوتی ہے. لڑائیوں کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ آدمی برا بھلا کہتا ہے، کسی کو گالی دے دیا، کسی کو کچھ کہہ دیا، کسی کو کچھ کہہ دیا. زبان کی وجہ سے ہی تو باتیں شروع ہوتی ہیں، بعد میں بات بڑھ جاتی ہے اور بڑی ہو جاتی ہے. شروعات تو زبان سے ہوتی ہے کہ آدمی بول دیتا ہے. نہیں بولنا چاہیے، اپنے زبان کا صحیح طریقے سے استعمال کرنا چاہیے. اسی طریقے سے ایسا شخص منافق ہے جو گالی گلوچ بکتا ہے. منافق، حدیث کے اندر جو منافقوں کی صفت بتائی گئی ہے اس میں ایک صفت کیا ہے؟ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَا، کہ منافق جب گفتگو کرتا ہے، بحث و مباحثہ کسی سے کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ گالی گلوچ کرتا ہے. اس لیے منافق کی نشانی ہے. کائنات میں سب سے برا ہے وہ شخص جو گالی گلوچ کرتا ہے، سب سے برا ہے وہ شخص. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک لوگوں میں سب سے بدترین شخص وہ ہے جس کو لوگ اس کی بد زبانی کی وجہ سے چھوڑ دیں، اس کے برے زبان ہونے کی وجہ سے اس سے دور دور بھاگیں کہ یہ شخص بڑا خراب ہے، اس کے پاس جاؤ تو غلط ہی بولتا ہے، زبان کا بڑا تیز ہے. جس سے دور کائنات میں سب سے برا ہے وہ آدمی. اپنی زبان کے اندر مٹھاس پیدا کرو، اپنی زبان کو گالی گلوچ سے دور رکھو. ایسا شخص جہنم میں جائے گا جو گالی گلوچ کرتا ہے. یہ نبی کی حدیث ہے. السیہ کی روایت، والبذاء من الجفاء والجفاء فی النار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گالیاں دینا بدخلقی ہے، بد اخلاقی ہے، اور بد اخلاقی انسان کو کہاں لے کر جانے والی ہے؟ جہنم میں لے کر جانے والی ہے. تو گالی دینا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. حدیث صحیح مسلم کی حدیث کے اندر ایک بات تو یہ بھی ہے کہ قیامت والے دن اگر ہم نماز بھی پڑھیں نا، نماز ہم پڑھیں، روزہ رکھیں، ہم نے حج بھی کیا، ہم نے زکوٰۃ بھی دی، سب کچھ کر کے گئے، مگر ساتھ ہی ساتھ گالی گلوچ بھی کر کے گئے، تو قیامت والے دن وہ سارے اعمال ہمارے ختم ہو جائیں گے گالی گلوچ کی وجہ سے. ہاں، جس کو گالی دی ہوگی، جس کو برا بھلا کہا ہوگا، جس کو ہم نے تکلیف پہنچائی ہوگی زبان سے، وہ شخص آئے گا اور کہے گا اللہ رب العالمین انہوں نے گالی دی تھی، انہوں نے ایسا کہا تھا، مجھے لعنتی کہا تھا، مجھے فلاں ایسا کہا تھا، مجھے ایسا کہا تھا. اب وہاں پر بدلے میں کیا دیا جاتا ہے؟ قیامت کے دن کیا دیا جائے گا معلوم؟ نیک اعمال. اگر کسی شخص کے اوپر یہ ہوا کہ انہوں نے ایسا کہا تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ وہاں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ اعمال. قیامت کے دن سب سے اہم چیز، کیونکہ روپیہ پیسہ تو چلے گا نہیں وہاں پر، سب سے اہم چیز اعمال ہے. اللہ تعالیٰ وہ نیکیاں اٹھا کر دے دیں گے. اچھا ٹھیک ہے، تم کو ایسا بولے نا، اتنی نیکی لے لو. اب کتنے لوگوں کو آپ گالیاں دیا ہوں گے، وہ آپ کی نیکیاں کم ہوتی جائیں گی. اچھا، آپ کی نیکیاں ختم ہو گئی، پھر بھی آ گئے، زبان کے تیز تھے، غلط سلط بولتے رہتے تھے لوگوں کو، اب آ گئے اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسا بولے تھے، اب نیکیاں تو ہے نہیں، کیا ملے گا پھر؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ وہ سامنے والے کی برائیاں آپ کے اوپر ڈال دیں گے. اب نیکیاں آپ کے پاس نہیں بچی نا دینے کے لیے بدلے میں، تو برائیاں آپ کے اوپر لوڈ کر دی جائیں گی. اور جہاں آپ جنت میں جانے والے تھے، اتنے سارے نمازیں پڑھے تھے، زکوٰۃ دیے تھے، حج کیے تھے، عمرہ کیے تھے، وہ سب نیکیاں ختم، آپ گنہگار ہو گئے گالی دینے کی وجہ سے، برا بھلا کہنے کی وجہ سے، اور جہنم میں پہنچ جائیں گے. اسی لیے نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ، روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ، اچھے اعمال دیگر کرنے کے ساتھ ساتھ اس زبان کی بھی حفاظت کرو. گالی گلوچ نہیں، برا بھلا نہیں، ہمیشہ خیر کی بات کرو. کسی کی بات آپ کو پسند نہیں،
کسی سے ملنا آپ کو پسند نہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن برا بھلا مت کہو، کسی کو گالی گلوچ مت دو، کم سے کم خود تو بچے رہو گے نا گناہ کرنے سے، گنہگار ہونے سے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان تمام باتوں کا سمجھنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین گالی گلوچ سے ہمیں محفوظ فرمائے، ہمارے دین کو اللہ رب العالمین مضبوط بنائے، ہماری عبادتوں کو، ہماری دعاؤں کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے، ہمارے صدقات کو، خیرات کو، نیکیوں کو اللہ رب العالمین قبولیت کا درجہ عنایت فرمائے۔ باری تعالی ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ سماج اور معاشرے کے اندر جو بھی گندگی پھیلی ہوئی ہے، باری تعالی ان تمام گندگیوں کو دور فرما دے، ایک اچھا صالح معاشرہ بنا دے، اور اس میں بڑھ چڑھ کر ہمیں حصہ لینے والا بنا دے، ہماری زبان بےہودگی سے، برائی سے محفوظ رہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔